بہار رمضان، بہار رمضان، رحمت و برکت کی ہے شان، بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان اسلام چینل پر خصوصی رمضان نشریات بہار رمضان، اور ہمارا آپ کا ساتھ انشاءاللہ انتہائی رمضان تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ ناظرین کرام، آج دوسرا روزہ افطار کیا اور تیسری تراویح پڑھی، اور تیسرے روزے کو اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ اسی طرح روزانہ رات 11 بجے رہے گا، اور مختلف عنوانات پر علماء کرام گفتگو فرمائیں گے، اور ثنا خواں بھی انشاءاللہ اپنی عقیدت پیش کریں گے۔ آج کی نشریات کا آغاز کرتے ہیں ہم اور عالم میں خوش آمدید۔ آج بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر حسین اتاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خواں، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب محترم حافظ غلام عباس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا یہاں قبول فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ خوش رنان ثنا خواں، خوش اخلاق کے مالک ثنا خواں، خوبصورت آواز کے مالک ثنا خواں جناب محترم عبدالحسیب صدیق قادری صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی شکر ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سیگمنٹ کی طرف سے جانے سے پہلے میں آپ سے آج عرض کر دوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان کیسے گزاریں۔ اس پر انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے کلام فرمائیں گے، تو میں چاہوں گا علامہ صاحب سے کہ علامہ صاحب کہ ہم جو ہیں رمضان کو کس طرح گزاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم رمضان کس طرح گزار رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر غور کیا جائے کہ رمضان کس طرح گزارنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم مرد حضرات کی بات کریں تو راتوں کو جاگ کر کرکٹ کھیل کر اور مختلف طرح کے گیمز اور موبائل پر وقت گزار کر رات کو جاگ کر یوں ہی گزار دیتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز پڑھی تو پڑھی، نہیں تو بس سحری کر کے اور یوں ہی سو جاتے ہیں، اور پھر دن ڈھلے تک جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں، اور پھر ظہر کے وقت اٹھے تو بغیر جماعت سے نماز ادا کی، اور یوں ہی جو ہے پھر وہ اگر کچھ پارا پڑھ لیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر دوبارہ موبائل لے کے بیٹھ گئے۔ اس طرح یہ مغرب تک کا سلسلہ ہوتا ہے، گویا کہ روزہ رکھ کر ایک احسان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے مرد حضرات کی بات کری۔ خواتین کا معاملہ اس کے برعکس ہے، ان کے اوپر ذمہ داریوں کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں اب کھانے پکانے کی ہے، ذمہ داریاں ان کو کپڑے سینے کی ہے، ذمہ داریاں ان کے گھر کے جو عید کے جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں منظم جو انداز میں کمرے تیار کرنے ہیں یا جو روم کو مینٹین کرنا ہے، اس حوالے سے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، صرف روزہ رکھ کر کام کاج میں اپنے آپ کو مصروف کر لینا یا کھیل کود میں اپنے آپ کو لگا لینا، یہ رمضان کا مقصود نہیں ہے۔ رمضان اصل میں عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا، نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا، اس لیے تاکہ میرے بندے جو ہیں، میرے پیارے نبی کی امت جو ہے وہ عبادات کی طرف راغب ہوں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم فرائض کو بھی چھوڑ کر غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی عام طور پر اگر رمضان کے علاوہ کوئی 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والا شخص ہوگا نا، تو رمضان میں بھی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جماعت جو ہے نا وہ مس کر رہا ہوتا ہے۔ مزید اضافہ کرنے کے بجائے، مزید اس میں ترقی کرنے کے بجائے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح خواتین کا معمول ہوتا ہے کہ وہ جمعرات کو یا صبح پنج سورہ وغیرہ پڑھنے کا معمول رکھتی ہیں، لیکن ان دنوں میں یعنی ماہ رمضان کی آمد سے لے کر ماہ رمضان کے اختتام تک وہ ان چیزوں سے بھی غافل ہو جاتی ہیں۔ یعنی مزید اس میں نیکیوں کا کیا اضافہ کرنا، تو اپنے ذمہ داریوں کو اپنے سر پہ مزید ڈال کر ان جو عبادات کرتی آ رہی ہیں اس سے بھی پیچھے ہو جاتی ہیں۔
تو یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا، ہر گھر میں دیکھا جا سکتا ہے، ہر گلی محلے میں دیکھا جا سکتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے صورتحال پیش کی۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو جو ہم پر فرض و واجب عبادات ہیں، روزہ تو ہم رکھ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز ہمیں باجماعت ادا کرنی مرد حضرات نے، اور خواتین نے بھی جو ہے گھر میں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر نوافل عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، اس کو اپنے زبان پر جاری رکھیں، اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ دیکھیں، افطار کا انتظام کرنا، سحری کا اہتمام کرنا، گھر والوں کی جو ہے خدمت گزاری کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن فل وقت اسی میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا یہ کوئی عقل مندی والا کام نہیں ہے۔ یعنی اب اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تھوڑا کوآپریٹ کریں، ہمارے بھی تو فرمائشی پروگرام چل جاتے ہیں نا کہ بھئی سحری میں جو ہے نا کھجلا پھینی ہی چاہیے، سحری میں جو ہے کیا نام ہے ہمیں اس طرح کی ڈش چاہیے، چکن کڑھائی چاہیے، افطار میں جو ہے نا انڈے کے پکوڑے لازمی ہونے چاہیے، 4 قسم کے پکوڑے ہونے چاہیے۔ تو 4 قسم کے پکوڑے بنانے کے لیے کم از کم 4 گھنٹے تو چاہیے ہوں گے نا، اس کی تیاری، اس کا اہتمام، پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کو ان کی تعداد کے مطابق انتظام کرنا ایک بڑا کام ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں مل جل کر کرنی ہوں گی اگر ہم چاہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ آیت کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے۔ تو اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں جنت کی طرف خود بھی جانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جانا ہے، اور جہنم سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو اس کے لیے کیسے ممکن ہوگا جب ہم اپنی فرمائش، اپنی خواہشات تھوڑی کم کریں گے۔ اگر آپ ایک پکوڑے پہ اکتفا کر لیں گے تو اس سے آپ کی نیکیاں کوئی کم نہیں ہو جائے گی، یا آپ کی صحت کوئی ڈھل نہیں جائے گی۔ اگر آپ سحری میں کھجلا بھینی یا اس طرح کی اور کوئی غذائیت والی چیز اگر نہ استعمال کریں تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں مختصر سی چیز یہ ہے کہ فرائض تو ہمیں کرنی کرنی ہے، اور نفل عبادات جو آپ سالہ سال معمول میں آپ کے ہیں ان کو بھی انجام دیں۔ اب چھوٹے چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، اشراق چاش بآسانی مل سکتی ہے، تہجد بآسانی مل سکتی ہے، یعنی سحری کے لیے آپ اٹھیں، خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں۔ اب جو ہے سحری کرنے سے پہلے وضو بنائیں اور 2 رکعت یا کم از کم جتنی بھی میسر آئے آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ تہجد کی کیا ہی فضیلت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی میں ہی شاید تہجد کی نماز ترک فرمائی ہو، اتنی کثرت سے آپ نے تہجد ادا فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، تلاوت قرآن کا سلسلہ رکھیں۔ اچھا، ایک تعداد ہے ہمارے پاس جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہے، جبکہ رزق بانٹنے کا وقت یہ ہوتا ہے، رزق ملنے کا وقت یہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں جب برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کا وقت آنے والا ہوتا ہے تو ہم تکیہ لے کر جو ہے وہ سونے اور غفلت میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، اشراق چاش کی نماز پڑھ کے پھر آرام کریں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو ہمارا یہ مہینہ جو واقعی رحمتوں کا مہینہ ہے، واقعی برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ ہم سے راضی ہو کر اگر گیا اور ہم اس میں اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اور اگر ہم نے غفلت میں گزارا، ویسے ہی جیسے شیڈول ہمارا چلتا ہوا آ رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اگر یہی سلسلہ رہا اور ماہ رمضان رخصت ہو گیا، ہماری مغفرت نہیں ہوئی، ہمیں رحمت سے حصہ نہیں ملا، ہمیں برکتوں سے حصہ نہیں ملا، تو یقیناً ہمارے لیے ہلاکت ہے، جس پہ حدیث بھی شاہد ہے، اور ہمارے علماء کرام اسے اکثر جمعے میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان کو جو ہے وہ عبادات میں صرف کرنا چاہیے۔ دیکھا ناظرین کرام آپ نے کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ رمضان کو کس طرح گزاریں، رمضان کی کیا ہی بات ہے کہ رمضان کو جو ہے اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے ثناخواہ کی طرف، موجود ہے ہمارے ساتھ حافظ عباس قادری صاحب سے چاہوں گا کہ وہ نعت رسول مقبول سنائیں۔ مچلاغے کے رحمت نے امید بتائی ہے، مچلاغے کے رحمت نے امید بتائی ہے
مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے صف محشر میں واللہ للکار دیا غم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصو کے آقا میرے آقا اے بے قصو کے آقا اب تیری دعائی ہے یوں تو صف محشر میں یوں تو سب نکاح گئے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب نکاح گئے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل گی یہ دل گی یہ ٹوٹے ہوئے دل گی خاص کی کمائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ غرضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ غرضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ غرضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 صرف ان کی رسائی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ عباس قادری صاحب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتیں اور عقیدتیں پیش کر رہے تھے. انہی کے ساتھ ہمارے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب محترم عبدالعزیز صدیقی قادری صاحب بھی موجود ہیں. میں بھی چاہوں گا ان سے کہ آپ بھی ایک کلام اگر سنا دیں. رمضان کے حوالے سے کلام پڑھ رہا ہوں. اللہ کریم کلام کے صدقے ہم سب کو اس ماہ رمضان میں مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرمائے. بہت ہی خوبصورت کلام. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان
رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزان پہ سب کھڑے پہ سب کھڑے اعمال تل رہے رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھرا باغ جگر سناؤں روتا ہوا پھرا داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب عبدالعزیز صدیق قادری صاحب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتیں اور عقیدتیں پیش کر رہے تھے انشاءاللہ صاحب سے چاہوں گا کہ میرا ایک سوال تھا کہ علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا میں علامہ صاحب یہ روزہ جو ہے روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال جو ہے وہ مسلمانوں پہ فرض ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہجرت سے پہلے بھی روزے رکھنا ثابت ہے، لیکن وہ عام مومنین کے لیے نہیں تھے، کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے روزے ہوا کرتے تھے، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لگاتار جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔
یعنی اس میں نہ سحری ہوتی تھی نہ افطاری ہوتی تھی، کئی کئی دن تک کہ آپ روزہ دار ہوتے، اور اس طرح جو ہے وہ کئی مہینے بھی گزر جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سحری فرماتے نہ افطاری فرماتے، اسی طرح روزے سے ہوتے۔ تو یہ روزے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خاص تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی روزہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ تو یہ دیگر انبیاء کرام کی مختلف صورتیں ہیں روزہ رکھنے کی، لیکن جو ہماری شریعت کا روزہ ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا، ہجرت کرنے کے بعد۔ اور اس کا طریقہ کار پہلے تو یہی تھا، جیسے کہ کتب تفسیر کے اندر موجود ہے کہ پہلے یعنی غروب آفتاب کے بعد جو سو گیا، اب جو وہ سو کے اٹھے گا تو وہ روزہ دار ہے، کیونکہ اس میں آزمائش تھی امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو آزمائش سے باہر نکالا، اور ہمارے لیے بھی قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوا کرے گا، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہم کھائیں پئیں یا مباشرت کریں یا اپنی ازواجی زندگی قائم کریں، اس میں ہمارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ تو روزہ جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا ہے۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ تو میرا سوال تھا جو میں نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ روزہ کا فرض ہوا، تو علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب انشاءاللہ جو ہے ہم چاہے بغیر آپ کا نشریات دیکھا ناظرین کرام کہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب انشاءاللہ جو ہے اگلے ایپیسوڈ کے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔